ابراہیم بن مالک اشتر، مالک اشتر کے فرزند، جنہوں نے مختار ثقفی کی حمایت میں امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اموی حکومت کے خلاف قیام کیا۔ انہوں نے کچھ عرصے مختار اور مصعب کے حکم سے موصل اور اس کے اطراف کے علاقوں کی حکومت بھی کی۔ مختار کی فوج کے سپہ سالار ابراہیم بن مالک اشتر امام علی علیہ السلام کے عاشق اور سچے چاہنے والے تھے، اور آپ نے جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کے ہم رکاب جنگ لڑی۔ اس جنگ میں آپ کے والد مالک اشتر بھی شامل تھے، جنہوں نے نمایاں کردار ادا کیا، اور معاویہ کے خلاف دونوں باپ بیٹے نے جنگ کی۔ اس وقت ابراہیم جوان تھے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے قیام کے وقت ابراہیم منظر عام پر موجود نہیں تھے، اور قوی امکان یہی ہے کہ جس طرح مختار ثقفی اور دیگر عاشقان علی کو زندان میں قید کر دیا گیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی حمایت نہ کر سکیں، اسی طرح ابراہیم بن مالک اشتر کو بھی قید و بند میں رکھا گیا۔ واقعہ کربلا کے بعد ابراہیم اور مختار نے آپس میں طے کیا کہ ربیع الاول کے وسط میں کوفے سے قیام کی شروعات کی جائے، لیکن تیاری مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ایک ہفتے بعد اسی مہینے جمعرات کے دن قیام کا آغاز کیا، اور عبداللہ بن مطیع جو کہ عبداللہ بن زبیر کی طرف سے کوفے کا حاکم تھا، اس کے ہاتھوں سے کوفے کو لے لیا۔ 10 محرم سن 68 ہجری کو موصل کے نزدیک تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر دونوں لشکروں کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ ابراہیم بن مالک اشتر کا لشکر ابن زیاد کے لشکر کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ ابراہیم نے اس جنگ میں عبید اللہ اور کچھ دوسرے لوگوں جیسے حسین بن نمیر اور شرجیل بن ذیلکلہ جو کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتل تھے، ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، اور ان کے جنازوں کو جلایا گیا۔ ابراہیم بن مالک اشتر کی غیر موجودگی میں قیام مختار کے آخر میں مصعب بن زبیر نے باغیوں کے ساتھ مل کر کوفے پر حملہ کیا اور مختار ثقفی کو شہید کر دیا، اور ان کی شہادت کے بعد کوفے کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ مختار ثقفی کی شہادت کے بعد حکمت عملی کے طور پر ابراہیم بن مالک اشتر نے اپنی اور اپنے قبیلے کی جان بچانے کے لیے وقتی طور پر مصعب کی بیعت کی، اور اس طرح موصل، جزیرے آذربائیجان اور ارمینیا کے حاکم برقرار رہے، یہاں تک کہ عبد الملک نے 71 یا 72 قمری ہجری کو مصعب پر حملہ کیا، اور مصعب نے ابراہیم کو اس سے مقابلے کے لیے بلوایا۔ عبد الملک نے مصعب کے سپہ سالاروں کو رشوت دینا شروع کی، اور ایک لشکر اپنے بھائی محمد بن مروان کے ہمراہ ابراہیم سے لڑنے کے لیے روانہ کیا کہ جو بغداد کے نزدیک آمنے سامنے ہوا، اور شدید جنگ چھڑ گئی۔ جنگ کے حساس لمحات میں مصعب کے کمانڈر نے میدان چھوڑ کر راہ فرار اختیار کی، جس کے ساتھ ایک بڑی تعداد بھی بھاگ گئی۔ اس طرح ابراہیم بن مالک اشتر کا محاصرہ کیا گیا، اور ان پر ہر طرف سے نیزوں کے وار ہونے لگے، جس کا وہ بہت دلیری سے مقابلہ کر رہے تھے، لیکن آخر میں ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا،
اور چاروں طرف سے حملہ کرنے کے نتیجے میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ ابراہیم کی شہادت کے بعد ابراہیم کے قاتل نے ان کا سر تن سے جدا کیا اور عبد الملک کے پاس لے گیا، اور عبید اللہ ابن زیاد کے غلاموں نے ابراہیم بن مالک اشتر کے بدن کو آگ لگا دی۔ ابراہیم بن مالک اشتر کی قبر بغداد کے قدیمی راستے میں واقع ہے۔ یہ قبر سامرہ سے 8 فرسخ اور دجلہ سے 4 فرسخ کے فاصلے پر ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ یہ قبر شیخ ابراہیم کے نام سے جانی جاتی ہے اور بلند مقام پر واقع ہے جس پر ایک گنبد بنا ہوا ہے، اور اس کے دروازے پر ایک سنگی تختی نصب ہے جس پر لکھا گیا ہے کہ ھذا قبر مرحوم السید ابراہیم بن مالک اشتر نخعی علمدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابراہیم بن مالک اشتر کے متعلق شیعہ اور سنی علماء کرام کی رائے۔ علامہ مجلسی نے ابراہیم بن مالک اشتر کے متعلق کہا ہے کہ ابراہیم ایسا بندہ نہیں تھا جس کو اپنے دین میں شک ہو، وہ اپنے عقیدے سے گمراہ نہیں ہوا، اور اس نے کبھی اپنے یقین کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ابراہیم نے امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے والوں کا ساتھ دیا، اور وہ اہل بیت پیغمبر کے محب اور چاہنے والوں میں سے تھے، اور وہ علمدار اور خود کو ان پر قربان کرنے والوں میں سے تھے۔ علامہ سید محسن امین جیسے جلیل القدر عالم کہتے ہیں کہ ابراہیم ایک شجاع اور بہادر مرد تھے، اور اپنے قبیلے کے سردار اور اس کی حفاظت کرنے والے تھے۔ آپ بہت بلند ہمیت کے مالک تھے اور حق و حقیقت کے ساتھی تھے۔ آپ ہمیشہ سے اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں میں سے رہے۔ ابراہیم اپنے والد کی طرح تمام خوبیوں کے مالک تھے۔ ذہبی جو اہل سنت عالم ہے کہتے ہیں کہ ابراہیم اپنے باپ کی طرح بہادر تھے اور وہ ایک فاضل شیعہ تھے۔ ابن جوزی بھی اہل سنت عالم ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم بن اشتر کی آواز ایک ہیبت اور جذبے سے سرشار تھی۔ بلازری جو ایک اہل سنت عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ جب ابراہیم کی عمر صرف 9 سال تھی اس وقت بھی وہ ایک شجاع انسان تھے۔ پروردگار علی کے ان عاشقوں پہ اپنی رحمت نازل فرما اور ہمارے نصیبوں کو بھی اتنا روشن کر دے کہ ہمارا شمار بھی عاشقان علی میں سے ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔